میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار برا آداب و سلام۔ اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جموں کشمیر کی حکومت پہ، جس حکومت کو جموں کشمیر کی عوام نے بڑی امیدوں سے اپنا ووٹ کاسٹ کیا تھا، اور آج کی ڈیٹ میں وہ حکومت اپنے ان کیے ہوئے وعدوں سے عوام سے بالکل کٹ ہے۔ جب سے جموں کشمیر یوٹی میں حکومت بنی ہے، تب سے لے کر آج تک صرف اور صرف جموں کشمیر کی عوام کو بھروسہ دیا جاتا ہے کہ ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، ہونے کو کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ پہلی بار جموں کشمیر کے ایس پی اوز کی تنخواہ تقریباً 2 مہینے ہو گئے، ان کی تنخواہیں ابھی تک واگزار نہیں ہوئی۔ یہ ہے جموں کشمیر کی نئی حکومت کا ایک نیا چہرہ، جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ ایس پی اوز جس کو آج مارکیٹ میں کوئی دکاندار تک ادھار نہیں دے رہا ہے، اور ہر دن ہر یوٹیوبر، کشتواڑ کے یوٹیوبر کے پاس جا کر وہ ریکویسٹ کرتے ہیں ہماری بات کرو، ہمیں 2 مہینے سے تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، بچوں کے سکول کی فیس دینی ہے، دودھ والے کا پیسہ دینا ہے، باقی دکانداروں کے پیسے دینے ہیں جنہیں ہم مہینے کے لیے اپنی ضرورت کی چیزیں ان سے خریدتے ہیں۔ آج ان دکانداروں نے بھی منہ موڑ لیا۔ کیا جموں کشمیر کی عوام کو یہی امیدیں عمر گورنمنٹ پہ تھی؟ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک نیا شوشہ ہماری جموں کشمیر کی حکومت میں ہے۔ کانگریس 2 منتری مانگ رہی ہے، کانگریس 2 منتری پد مانگ رہی ہے۔ عوام کی پرواہ نہیں ہے انہیں اپنی کرسیوں کی پرواہ ہے، اپنے منتری بننے کی پرواہ ہے۔ اگر ان لوگوں کو عوام کی ہمدردی ہوتی، حکومت میں رہ کے جتنے بھی منتری ہیں ان منتریوں سے کام کرواتے اپنی عوام کا، جو عوام مسلسل مشکلوں سے دوچار ہو رہی ہے۔ سیاست کی کرسی آخر ایسی ہی ہوتی ہے، جب عوام مینڈیٹ دیتی ہے ایک کینڈیڈیٹ کو، ایک ایم ایل اے یا ایک ایم پی کو، جب وہ ایم ایل اے یا ایم پی بنتا ہے اس کی نگاہ اس کے منتری پد پہ ہوتی ہے، اپنی اس عوام پہ نہیں ہوتی ہے جو انہیں ووٹ دے کر اس کرسی تک پہنچاتی ہے۔ 2 مہینے ہو رہے ہیں، ایس پی اوز کی تنخواہ ابھی تک انہیں واگزار نہیں کی گئی ہے۔ یہ ہے جموں کشمیر کی عوام کی چنی ہوئی حکومت، جو جموں کشمیر کی عوام کو تڑپا اور ترسا رہی ہے اپنے حق کے لیے، جو ان کا حق ہے۔ صرف اور صرف آخرکار ایک سیاستدان اپنی کرسی کے پیچھے رہتا ہے، اور اچھا چناوی ماحول بھی ہمارے ہندوستان میں بن چکا ہے۔ ہر ایم ایل اے، ہر ایم پیز جیت کر اس کو پتا ہے کہ جب اگلی بار الیکشن ہوگا چند پیسے دے کر ووٹروں کو ووٹ ڈلوا دیں گے، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ یہ چند لوگ جو ہوتے ہیں اپنے ووٹ کو بیچنے والے، وہ پوری سٹیٹ اور پورے ہندوستان کی عوام کو بیچ ڈالتے ہیں۔ ناظرین،
اس قسم کی بہت سی چیزیں ہمارے ہندوستان میں ہو رہی ہیں اور ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں، لیکن یہ ہم لوگوں کی ناکامیابی ہے، یہ ہم لوگوں کی سوچوں پہ تالا لگایا ہوا ہے کہ ہندوستان کی عوام ہندوستان کی اچھائی کے لیے کبھی نہ سوچ سکے۔ ان کے ذہنوں میں مذہبی طور پہ بلیک میل کیا جائے، مذہبی طور پہ ان میں کرودھ لایا جائے تاکہ ہماری کرسی جو ہے، سیاسی کرسی، وہ ہمیشہ برقرار رہے۔ لیکن آنے والے وقت میں آپ دیکھو گے اس قسم کی سیاست ہندوستان سے، ہمارے ہندوستان سے نیست و نابود ہونے والی ہے۔ آپ آئے دن دیکھ رہے ہو، آج پھر پارلیمنٹ آف انڈیا بند ہوئی، کوئی کام نہیں ہوا۔ جس پارلیمنٹ میں صرف اور صرف ہندوستان کی عوام کے کام ہوتے ہیں، ہندوستان کی عوام کی مشکلوں کی باتیں ہوتی ہیں، کون سی مشکلاتیں ہمارے ہندوستان کی عوام کے ساتھ ہیں، ان مشکلوں کا حل نکالا جاتا ہے۔ لیکن آج بھی پارلیمنٹ بند ہوئی، اور دیکھنے کو اور سمجھنے میں اس میں کوئی دو راہے کی بات نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں ایسا ہی ہوگا۔ کوئی بھی کام ہندوستان کی عوام کے لیے مجھے نہیں لگتا ہے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ہوگا۔ صرف اور صرف وپکش کوشچن پوچھتی رہے گی، حکومت جواب نہیں دے گی، اور اوم برلا جی ہمارے اسپیکر پارلیمنٹ کو ڈیزالو کرتے رہیں گے، بند کرتے رہیں گے۔ ان سب چیزوں کے لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہندوستان کا مستقبل ہندوستان کی عوام ہے، ہندوستان کی قسمت ہندوستان کی غریب عوام ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ بھی ہے، ہمارے ہندوستان میں امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، ارب پتی کھرب پتی بڑھ رہا ہے۔ 1000 والا 100 پہ پہنچا ہے، 100 والا روپیوں پہ پہنچا ہے، روپے والا بھیک مانگنے میں پہنچ چکا ہے۔ اس لیے میرے ناظرین، میرے دیکھنے اور میرے سننے والوں، میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں اپنی طرف سے کہ میں اپنے سننے والوں کو، اپنے دیکھنے والوں کو اپنی طرف سے ان باتوں کے ان کے سامنے لاؤں جس سے ہماری عوام جاگنے کی کوشش کرے، ہماری عوام اپنے ووٹ کا حق سمجھے، اپنی جمہوریت کی طاقت کو سمجھنے کی کوشش کرے، جو طاقت ہمارے آئین نے ہمیں دی ہے، ہماری جمہوریت نے ہمیں دی ہے۔ کیونکہ ہم ہندوستانی تب ہیں جب ہم اپنے ہندوستان کی عزت کے لیے، اپنے ہندوستان کے قانون کے لیے، اپنی ہندوستان کی جمہوریت کے لیے اپنی جان تک نچھاور کریں، تب جا کے ہم ہندوستانی ہیں، ورنہ ہم بھی نام کے ہندوستانی رہیں گے، کام کے نہیں۔ آج اتنا ہی ناظرین، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت اپنے اس ذاکر بازدار کو۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔